کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن گزر جائیں اور آپ یہ خاص عمل کیے بغیر رہ جائیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی غم ہے، اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس دن سمندر کو چیر دیا گیا، جس دن نجات دی گئی، جس دن توبہ قبول کی گئی، اور جس دن دعائیں ٹالی نہیں جاتی، قبول کی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن گزر جائیں اور آپ یہ خاص عمل کیے بغیر رہ جائیں، کیونکہ یہ دن 1 سال کے بعد آتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، تو اس لیے ناظرین اس خاص دن کو ضائع نہ کریں۔ اس دن خصوصی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر دعائیں کریں۔ بے شک 10 محرم الحرام کے کئی وظائف ہوں گے، لیکن ایک ایسا وظیفہ جس کی فضیلت یہ ہے، اگر اس کو آپ خلوص دل سے پڑھ لیں تو برسوں پرانی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور وہ لا علاج بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن علاج تو اللہ کے پاس ہے۔ اور اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے، اس بیماری سے، اس غم سے نجات دے گا۔ اور یہ ایک ایسا دن ہے جس دن سمندر کو چیر دیا گیا، جس دن نجات دی گئی، جس دن توبہ قبول کی گئی، اور جس دن دعائیں ٹالی نہیں جاتی، قبول کی جاتی ہیں۔ اور ناظرین، وہ دن 10 محرم الحرام کا دن ہے، تو اس لیے اس دن یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اور وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور خاص اس دن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر اپنی حاجات مانگیں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد خلوص دل سے یہ وظیفہ 1 مرتبہ ضرور کریں۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے 10 محرم الحرام کے دن کسی بھی ٹائم اس وظیفے کو کریں۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو 33 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی غم ہے، اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور دعا کرتے وقت آپ یہ دعا بھی لازمی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو گزشتہ گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح وظائف ملتے رہیں جن سے آپ کے غم پریشانیاں دور ہوں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔